اس طرح مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور یہ لوگ بھوکے پیٹ سو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ان کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی، اور آج تک وہ آیت تلاوت کی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، وہ دوسروں کو کھلانا پسند کرتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ ان کو کھانے کی، ان کو پہننے کی، ان کو اوڑھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ان کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ کا مقصد ہے، جس مقصد کو صحابہ کرام نے سمجھا اور اس پر عمل کیا، اور بعد کے ادوار میں جو اولیاء اللہ گزرے، جو اللہ کے نیک بندے گزرے، جو صلحاء گزرے، انہوں نے اس پر عمل کیا۔ ایک بہت بڑے عالم دین کے سلسلے میں یہ آتا ہے کہ ان کے یہاں سحری کے وقت رمضان میں بہت سارا کھانا آیا کرتا تھا۔ شہر کے بہت مشہور عالم دین تھے اور اپنے عمر کے آخری دور سے گزر رہے تھے۔ شاہ نظام الدین اولیاء، جن کا نام ہے آپ لوگ جانتے ہوں گے، اپنی عمر کے آخری دور سے گزر رہے تھے، اور سحری کے وقت ان کے پاس خوب کھانا آیا کرتا تھا، لیکن وہ اس سحری کے کھانے میں سے کچھ نہیں کھایا کرتے، اور وہ کہتے تھے کہ میں کیسے کھا سکتا ہوں اس حال میں کہ سڑکوں پر میرے بھائی بھوکے سو رہے ہیں اور بھوکے وہ روزہ رکھنے والے ہیں، تو میں کیسے کھا سکتا ہوں۔ وہ بہت کم اس میں سے تناول کرتے تھے اور باقی پورا کھانا شہر میں تقسیم کروا دیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ جذبہ ہے جو زکوٰۃ کو ادا کرنے کے بعد انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور اگر وہ جذبہ پیدا نہ ہو تو یہ سمجھ لیجیے کہ زکوٰۃ کے معنی ہم نے سمجھے ہی نہیں۔ زکوٰۃ کی روح کو ہم نے نکال دیا اور اس کو جسم میں بے روح بنا دیا۔ اسی طریقے سے روزہ اللہ رب العزت نے ہم پر فرض کیا۔ روزے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم اپنی خواہشات نفس کو اللہ رب العزت کے تابع کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کھانا پینا حلال کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خواہشات نفس کو جائز طریقے سے پورا کرنا یہ حلال کیا ہے، لیکن روزے میں ہم اس کے حکم کی وجہ سے یہ تمام چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جب ہم حلال چیزوں کو اللہ کے ایک حکم پر چھوڑ دیتے ہیں تو حرام کا کیا کہنا۔ ایک مسلمان جب حلال کو اللہ رب العزت کے ایک حکم پر چھوڑ دیتا ہے اور پورے ایک مہینے مسلسل چھوڑتا ہے، تو پھر وہ مسلمان کیسے حرام کا ارتکاب کر سکتا ہے، اس کے پیٹ میں کیسے حرام کا ایک لقمہ جا سکتا ہے۔ یہ وہ جذبہ ہے جو روزے کے ذریعے سے اللہ رب العزت مسلمانوں کے دلوں کے اندر پیدا فرمانا چاہتے ہیں، لیکن مسلمانوں نے تو اس کے مقصد کو سمجھا ہی نہیں۔ وہ تو سحری میں ٹھوس ٹھوس کر کھانا چاہتے ہیں اور افطاری میں بھی بھر بھر کر کھانا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد روزے کے دوران بھی ان کے اخلاق پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اور روزے کے بعد تو پھر وہ آزاد پرندے کی طرح اڑنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جس کو اس کے روزے نے یہ نہیں سکھایا کہ وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور جھوٹی بات پر عمل کرنا چھوڑ دے، تو ایسے روزے کی اللہ رب العزت کو کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت کو ایسے فاقے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے روزوں کو اپنے بندوں کے منہ پر مار دے گا۔ یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا تو یہ مقصد جو روزے کا تھا، اس مقصد کو بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بخوبی سمجھا اور اپنی زندگی پر اس مقصد کا امپلیمنٹ کیا۔ ایک صحابی کا واقعہ میں ذکر کرتا چلوں، ایک صحابیہ کا بھی واقعہ ہے۔ ایک خاتون تھی، ان کے شوہر صحابی تھے، وہ مزدور پیشہ تھے، اور مزدوروں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ روزانہ ان کو مزدوری مل جائے یہ ضروری نہیں ہوتا، کبھی مزدوری ملتی ہے اور کبھی نہیں بھی ملتی۔ تو
تو ایسا ہی کچھ ان کے ساتھ ہوا کہ گھر میں کچھ بچا نہیں تھا اور وہ مزدوری کے لیے نکلے. اتفاق یہ ہوا, اللہ کا کرنا ہوا کہ مزدوری ان کو نہیں مل پائی, تو گھر میں خالی ہاتھ وہ واپس آئے. ان کی بیوی کو انہوں نے تھکے آئے تو اپنی بیوی سے کہا کہ کچھ کھانے کے لیے پیش کیا جائے. بیوی نے کہا کہ کھانے کے لیے کچھ باقی نہیں ہے, سب کچھ ختم ہو چکا ہے, اور آج آپ جو کما کے لانے والے تھے اس سے ہمیں کچھ بناتی اور آپ کو بھی کھلاتی اور خود بھی کھاتی. وہ صحابی بہت شرمندہ ہوئے. ایک شریف مرد شرمندہ ہو جاتا ہے. وہ اپنے آپ اپنی بھوک پر تو کنٹرول کر سکتا ہے, لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی کو بھوکا رہنا پڑ رہا ہے, اس کی بیوی کے پاس پہننے کے لیے اچھے جوڑے نہیں ہیں, تو وہ شریف انسان اپنے دل میں بہت برا محسوس کرتا ہے. اور اس کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے اب جواب دینا پڑ رہا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کے پورے حقوق ادا نہیں کیے. تو وہ صحابی شرمندہ ہو گئے اور شرمندگی کے آثار ان کے چہرے پر نمایاں ہوئے. تو وہ خاتون اسلام, وہ بہترین عورت, وہ تمام عورتوں کے لیے نمونہ عورت, انہوں نے فرمایا کہ آپ بالکل فکر مت کیجیے, اللہ رب العزت ہی تو ہے کہ جو دیتا ہے اور وہی ہے وہ چھین لیتا ہے. اور اللہ رب العزت کی تقدیر پر ایمان لانا, اس کی تقدیر پر راضی ہو جانا, جو وہ چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ کرے اور ہم اس پر رضامندی کا اظہار کریں, یہی تو ایمان ہے. ہم نے اللہ کے نبی سے یہی سب تو سیکھا ہے. ضروری ہے کہ ہم ہر وقت اچھے کھانے کھائیں, ضروری ہے کہ ہم ہر وقت اچھے کپڑے پہنیں, ضروری ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں سے مقابلہ کرتے پھریں, اور جب مقابلے میں ہم پیچھے رہ جائیں تو اپنے شوہر پر دباؤ ڈالیں کہ میاں کیا بات ہے, آپ کما کیوں نہیں پاتے, آپ فلاں مرد کی طرح میرا خیال نہیں رکھ پاتے. میری دیورانی کو دیکھیے کتنے اچھے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی ہے, اور ایک آپ ہیں کہ آپ کتنا اچھا کما کر لاتے ہیں. اس خاتون نے یہ جواب دیا کہ ہم اللہ کی اس تقدیر پر راضی ہیں, اور یہی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اگر آج اللہ چاہتا ہے کہ ہم بھوکے رہیں تو ہم بھوکے رہیں گے اور رضامندی کے ساتھ بھوکے رہیں گے. تو شوہر کا دل کھل اٹھا اور بہت وہ خوش ہوئے, اور دونوں بھوکے پیٹ سو گئے. دوسرے دن یہ اٹھے اور جب جانے لگے تو ان بیوی نے, جو بہت ہی زبردست عورت ہیں, جو آپ سب کے لیے نمونہ ہیں, انہوں نے ان کو الوداع کہا اور دروازے تک ان کو چھوڑنے چلی گئی. یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ عورت جب اپنے شوہر اس کا شوہر یا اس کا باپ یا اس کا بیٹا جب کسی کام سے باہر جا رہا ہو, تو عورت کا یہ فریضہ ہے کہ اس کو پردے کا خیال رکھتے ہوئے وہ دروازے تک اس کو چھوڑنے آئے, اور پھر چھوڑنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کو فی امان اللہ کہے, اور خوشی کے ساتھ, مسکراہٹ کے ساتھ اس کو ودا کرے, منہ پھلا کر اس کو ودا نہ کرے, اپنی خواہشات کے بوجھ تلے اس کو دبا کر الوداع نہ کہے, بلکہ خوشی کے اظہار کے ساتھ, بشاشت کے ساتھ, اچھے مسکراتے ہوئے اس کو ودا کرے. تو یہ خاتون آئی اور دروازے تک انہوں نے ان کو چھوڑا, اور ہنستی مسکراتی ہوئی وہ واپس آئی. یہ صحابی گئے اور اتفاق یہ ہوا, اللہ کا یہ کرنا ہوا کہ دوسرے دن بھی ان کو مزدوری نہیں ملی. دوسرے دن بھی جب یہ اپنی بیوی کے پاس آئے تو بیوی نے کہا کہ کچھ آپ کو مزدوری ملی, کچھ کما کر آپ لے کر آئے. انہوں نے ان کا سر شرم سے جھک گیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تو بھوکا رہ لوں گا, لیکن تمہارے لیے میں برداشت نہیں کر سکتا کہ تم بھوکی رہو, لہٰذا میں ابھی جاتا ہوں اور کہیں سے ادھار لے کر آتا ہوں اور کہیں سے مانگ کر لے کر آتا ہوں اور تمہارے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہوں. اس خاتون نے یہ کہا ہے, آپ سب سن لیجیے, یہ سب آپ کے لیے یہ خاتون آپ کے لیے نمونہ ہے. اس خاتون نے کہا کہ میرے نبی نے یہ نہیں سکھایا, میرے نبی نے یہ تعلیم نہیں دی کہ اپنی حاجت کو دوسروں کے سامنے پیش کیا جائے. میرے نبی نے تو یہ سکھایا تھا کہ جیسا اللہ رب العزت آپ کے ساتھ فیصلہ کر دیں, اس فیصلے پر آپ رضامندی کا اظہار کریں. کہہ دینا بہت آسان ہے اور سن لینا بہت آسان ہے. 2 دن کا فاقہ, آپ 10 گھنٹے بھوکا رہ کے بتائیے, میں 10 گھنٹے بھوکا رہ کے بتاؤں. 2 دن کا فاقہ ہے, اور وہ خاتون کہتی ہے کہ مجھے اللہ کی تقدیر پر
مجھے رضامندی، میں بالکل خوش ہوں. اور دوسرے دن بھی یہ دونوں بھوکے پیٹ سو جاتے ہیں اور یہ صحابی بہت خوش ہوتے ہیں. یہی وہ سب چیزیں ہیں جو ایک عورت کو ایک بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ کرنی چاہیے. یہی وہ انجیکشن ہیں، یہی وہ دوائیں ہیں جو ایک انسان کو اچھے کام کرنے پر ابھارتی ہیں، جو اس کے دل کو بہترین خوبصورت بنا دیتی ہیں. عورت ہی ہے جو اپنے شوہر کے دل کو خوبصورت بنا دیتی ہے. عورت ہی ہے جو اپنے مرد کے کام کو بہترین بناتی ہے. اگر عورت خراب ہوگی تو اس کے مرد کے کام پورے برباد ہوں گے. اگر اس کو اپنے گھر سے یہ دوائیں نہیں ملیں گی، یہ جملے نہیں ملیں گے، یہ اچھی باتیں نہیں ملیں گی، یہ میٹھے بول نہیں ملیں گے، یہ پریشانیوں میں اپنی بیوی کا ساتھ نہیں ملے گا، تو وہ مرد کیسے اپنی زندگی گزار پائے گا؟ تو یہ صحابیہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ اپنے شوہر کا ساتھ دو، چاہے وہ غربت کے عالم میں ہو، چاہے وہ وسعت کے عالم میں ہو. تو یہ دونوں دوسرے دن بھی یہ دونوں فاقے کے ساتھ اور بھوکے پیٹ سو جاتے ہیں. تیسری صبح کو جب یہ اٹھتے ہیں اور گھر سے ودا ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو ان کی بیوی ان کو پھر سے اسی انداز میں الوداع کہتی ہیں. اور جب یہ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، ان کی بیوی بھی پلٹ کر گھر کی طرف متوجہ ہو چکی ہوتی ہیں، دوبارہ سے باہر آتی ہیں اور ان کو دور سے آواز لگاتی ہیں اور بلاتی ہیں. یہ دوڑ کے واپس آتے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ سب خیریت سے تو ہے؟ تو یہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کو دوبارہ اس لیے بلایا ہے کہ مجھے آپ کے ایمان پر پورا بھروسہ ہے کہ آپ اپنے پیٹ کے خاطر اپنی خواہش کے خاطر کبھی بھی حرام نہیں کمائیں گے، کبھی بھی حرام گھر پر نہیں لے کے آئیں گے. مجھے آپ کے ایمان پر پورا بھروسہ ہے. لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، اور جب میں بھوکی سوتی ہوں تو آپ شرمندہ ہوتے ہیں. تو آپ میری محبت کے چکر میں کہیں حرام اس گھر میں نہ لے کر آ جائیں، حرام لقمہ اس گھر میں نہ لے کر آ جائیں. تو خبردار رہیے گا، میں تیسرے دن بھوکا رہنے کو تیار ہوں اور اس فاقے پر مرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن حرام کا ایک لقمہ اپنے پیٹ میں نہیں جانے دوں گی. یہ ہے وہ خاتون اسلام جو آپ کے لیے نمونہ ہے. آپ کو اپنے شوہروں کا ساتھ دینا ہے، اور یہ جذبہ آپ کو صوم عطا کرتا ہے، رمضان کے روزے عطا کرتے ہیں کہ آپ نے حلال چھوڑا اللہ کے لیے، حرام تو بہت دور کی بات ہے. یہ ہے روزے کا پیغام. اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے حج مسلمانوں کا فرض کیا. حج میں آپ کیا کرتے ہیں؟ حج میں اللہ کہتا ہے کہ منا جاؤ تو منا کی طرف دوڑ، مزدلفہ جاؤ مزدلفہ کی طرف دوڑتے ہیں، کعبے کا چکر کاٹو کعبے کا چکر کاٹتے ہیں. اللہ کے ہر حکم پر پورا عمل کرتے ہیں، بے چوں چرا عمل کرتے ہیں. آپ یہ نہیں پوچھتے کہ شیطان کو کیوں کنکری ماری جا رہی ہے، آپ یہ نہیں پوچھتے کہ میں اس کعبے کی کیوں چکر کاٹوں، آپ یہ نہیں پوچھتے کہ اب مزدلفہ جانے کا کیا مطلب، اب منا جانے کا کیا مطلب، طواف وداع کا کیا مطلب ہے، طواف زیارت کا کیا مطلب ہے. آپ یہ نہیں پوچھتے کہ روزہ اطہر پر جانے کا کیا مطلب ہے، میں کیوں جاؤں. بے چوں چرا اللہ کے ہر حکم پر آپ عمل کرتے ہیں اور خوشی کے ساتھ رضامندی کے ساتھ عمل کرتے ہیں. ہر مصیبت کو آپ برداشت کرتے ہیں. آپ میں سے جنہوں نے حج کیا ہوگا، مجھے اللہ تعالیٰ نے ابھی تک توفیق نہیں دی، اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت جلد سے جلد مجھے اپنے گھر بلائے. آپ سب جانتے ہوں گے کہ کتنی مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. وہ گرمی کا عالم، وہ بھیڑ، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے وہ تمام احکامات، وہ تمام فرائض جو مسلمان کو بجا لانے ہیں، وہ سب بجا لانا ہے. تو وہ تمام مشقتیں اللہ تعالیٰ کے لیے برداشت کرتا ہے، ہر حکم پر بے چوں چرا وہ عمل کرتا ہے. یہ حج کا پیغام ہے کہ جس طرح تم حج کے موقع پر اللہ کے ہر حکم پر عمل کرتے ہو، پوری زندگی میں تمہیں اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنا ہے. تم یہ مت پوچھنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پردے کا حکم کیوں دیا. تم یہ مت سوچنا کہ میرا حسن کا تقاضا تو یہ تھا کہ سب لوگ میری طرف مائل ہوں.
تم یہ مت خواہش کرنا کہ میں ایسی خوشبو لگا لوں کہ پورے محلے میں اور پوری مجلس میں وہ مہکے اور سارے مرد میری طرف مائل ہوں. تم کبھی یہ مت سوچنا. تمہارے رب نے تم سے کہا ہے کہ تم پردہ کرو تو تم پردہ کرو گی. اگرچہ اس کے بہت سے فوائد ہیں، اگرچہ وہ ایک بہت ہی لاجیکل چیز ہے، اس کے پیچھے بھی مقاصد موجود ہیں اور عقل سے اس چیز کو سمجھا جا سکتا ہے، بہت کچھ لکھا پڑھا گیا ہے، وہ سب چیزیں ایک طرف ہیں. لیکن یہ سب چیزیں ایک طرف، میں اللہ کے پردے کے حکم پر صرف اس لیے عمل کرتی ہوں کیونکہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے. بھاڑ میں جائے مغربی تہذیب، بھاڑ میں جائے یورپین کلچر، بھاڑ میں جائیں یہ سرکار، بھاڑ میں جائیں یہ لوگ جو تین طلاق کو ایشو بنائے ہوئے ہیں. میرے اللہ نے کہہ دیا ہے کہ 3 طلاق ہو جائے گی، میرے رسول نے کہہ دیا ہے کہ 3 طلاق ہو جائے گی. مجھے کسی کی بات نہیں سننی، میں بے چوں چرا اس پر عمل کروں گی. یہ ہے حج کا مقصد. اب حج سیر و تفریح کے لیے نہیں رہا. اب حج اس لیے نہیں رہا کہ وہاں کی نفیس چیزوں کی خریداری کی جائے، تسبیح خرید کر لائی جائے، مصلے خریدے جائیں، عطر خریدے جائیں، آب زمزم کو لے کر آیا جائے، کھجور تقسیم کیے جائیں، دعوتیں اڑائی جائیں اور اپنے حج کا جشن منایا جائے اور حج میں آنے کے بعد تمام چیزیں فراموش کر دی جائیں. حج اس لیے نہیں آیا تھا، حج اس لیے فرض نہیں کیا گیا تھا. حج کے پیچھے یہ مقصد تھا کہ انسان یہ سمجھ لے کہ اس کی پوری زندگی اللہ کے احکام کے مطابق ہو اور بے چوں چرا وہ ہر حکم پر عمل کرے گا. تو یہ ہے عبادات کا مقصد. آپ ان عبادات کو سب کچھ مت سمجھ لیجئے. یہ عبادات ایک طرح سے یہ پیٹرول کی طرح ہے. آپ اپنی زندگی کی گاڑی میں یہ پیٹرول بھرتے ہیں تاکہ اپنی زندگی کی گاڑی کو چلا سکیں. اب آپ اگر پیٹرول بھرنے کو ہی مقصد سمجھ لیں اور دن بھر سجدے میں سر مارتے رہیں، پورے وقت آپ روزے رکھتے رہیں، آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہو اور اخلاق آپ کے ویسے ہی ہو جیسے پہلے تھے، مصلے سے آپ اٹھیں اور اپنی ایک بہن کی غیبت کرنے لگیں، افطار کے بعد آپ جھوٹ بولنے لگیں، فحاشی کرنے لگیں، حج سے آنے کے بعد بے پردگی کرنے لگیں، تو پھر ان عبادت کا کوئی مقصد ہی نہیں، کوئی مطلب ہی نہیں. ان عبادت کو اس لیے فرض کیا گیا تاکہ یہ ایک نمونہ بنے ہماری بندگی کا، اور پھر اس کے بعد ہماری پوری زندگی کے اندر بندگی کے لیے مددگار ثابت ہو. بس انہی چند باتوں پر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں. وقت بھی ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.